اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی بہترین سورت سورہ کوثر کا وظیفہ بتائیں گے، اور سورہ کوثر کے وظیفے سے آپ جو فیوز و برکات حاصل کر سکتے ہیں یا اس سے جتنا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تمام چیزیں بتائی جائیں گی۔ مال و دولت کی کثرت چاہیے یا پریشانیوں سے نجات، سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ دوستو، سورہ کوثر مکی صورت ہے۔ بعض روایات میں اسے مدنی صورت بھی کہا گیا ہے، لیکن اس کے مکی ہونے میں دلائل مضبوط ہیں۔ یہ سورہ جب نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی تو آپ ممبر پر تشریف فرما تھے۔ یہ سورہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی۔ دوستو، سورہ کوثر کا وظیفہ نبی علیہ السلام نے انتہائی مشکل حالات میں کیا ہے۔ جب بھی پریشانیاں زیادہ ہوتی یا جنگ کا موقع ہوتا تو اس سورہ کی تلاوت سب سے زیادہ کی جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کے اطراف میں بہت زیادہ قیمتی پتھر ہیں۔ اس کے اطراف میں بہت زیادہ قیمتی پتھر ہیں جس کے لیے آج دنیا بہت زیادہ قیمت لگاتی ہے۔ دوستو، کوثر جنت میں ایک ایسی نہر ہے جو کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے فرزند حضرت عبداللہ، جو کہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، ان کے بدلے میں آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ حوض کوثر ہے جو نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا، جس سے مومنین جنت میں جاتے وقت سیراب ہوں گے، اور بعض نے اس کی شفاعت سے بھی تفصیل کی ہے۔ اس سلسلے میں انتہائی قابل احترام امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک حدیث نقل کی گئی ہے۔ دوستو، قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ رب العزت نے کل کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ تک اس کو پہنچا دیا گیا۔ دوستو، اس کی فضیلت آپ کو بتا دی گئی ہے، اب آتے ہیں اس کے فوائد کی طرف کہ سورہ کوثر کا وظیفہ کر کے ہم کون کون سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کا فائدہ تو ہے ہی، قرآن کی ہر آیت شفا ہے، لیکن کچھ مخصوص آیات ایسی ہیں کہ جن کو حدیث کے ذریعے یا اماموں کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، جنہوں نے اس میں سے ہم کو وظائف بتائے اور ہمیں یہ وظائف کرنے کی اجازت دی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ کوثر قرآن کریم کی بہت ہی مختصر سورت ہے، لیکن اس سورہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ آپ ایک کوٹلی بنا لیں اور اس پر سورہ کوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں، اور اس میں پیسے ڈالتے ہوئے اور پیسے نکالتے ہوئے سورہ کوثر کی تلاوت کر لیا کریں۔ اس سے آپ کے مال میں اور خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ دوستو، کوٹلی سے مراد آپ کا پرس بھی ہو سکتا ہے، آپ کا دراز بھی ہو سکتا ہے، یا ایسی جگہ جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہوں۔ جب آپ اس جگہ پیسے رکھتے ہوں تب بھی اس سورہ کا ورد کیا کریں، اور جب وہاں سے پیسے نکالتے ہوں تب بھی اس سورہ کا ورد کیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکت ڈالے گا۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب اللہ رب العزت کی برکت آپ کے مال میں شامل ہو جائے گی تو آپ کے مال میں لازمی اضافہ ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم آج طرح طرح کے وسوسوں کا شکار ہے اور اپنے جسمانی اور معاشی مسائل کے لیے وسیلے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ہم اپنے دکھوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم دنیاوی سہاروں کے متلاشی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کسی دور میں بھی بغیر رہنمائی کے پیدا نہیں کیا ہے۔ دوستو، قرآن کریم اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ میں نہ صرف رہنمائی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیوں اور بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محمد، آپ فرما دیجئے کہ یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس لیے دوستو، در در بھٹکنے کے بجائے اللہ رب العزت کے در پہ آ جائیں اور اپنی ہر پریشانی اور مشکل میں اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، اور قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دنیاوی، مالی اور روحانی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی تنگیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید ویڈیوز کے لیے آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔